علیکم۔ آج جو رات آ رہی ہے یہ سال کی سب سے طویل ترین رات ہے۔ اللہ کرے ہمارے ملک کے اوپر جو تاریک رات ایک چھائی ہوئی ہے وہ بھی، یہ تو کل ختم ہو جائے گی ذرا رات کے 12 بجے، اس کے بعد دن چڑھائے گا تو آگے دن چھوٹے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج کل پتہ ہے وڈیاں دیہڑے چھٹیاں بھی ہوتی ہیں پاکستان، ساڑھے دور میں کہتے تھے وڈیاں دیہڑے نہیں، اب لوگ کہتے ہیں ونٹر کی چھٹیاں ہیں۔ میں آج کاشف عباسی کا جو بات کر رہا تھا وہ قومی کانفرنس کے اندر اسلام آباد کے اندر وہ دیکھ رہا تھا، اور یہ بڑی جرت کی بات ہوتی ہے۔ 1 سال سے وہ آف ایئر ہے اور اس کو آنے نہیں دیا جا رہا، اس کے اوپر FBI کے کیسز بنائے گئے، اس کے اوپر FIA کی انکوائریاں کروائی گئیں، اس سے پیمرا سے نوٹس دلوائے گئے، کیس بنائے گئے، اور خیر اس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ امن میر کے پروگرام بند کر دیے گئے، بے شمار ڈاکٹر معید پیرزادہ آج ملک چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، عمران ریاض، شاکر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور صرف وجہ کیا ہے کہ آپ ہماری مرضی کا کیوں نہیں بولتے، ہماری مرضی کا سچ، ہماری مرضی کا بیانیہ کیوں نہیں بولتے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں میڈیا کے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے صحافیوں کے، وہاں ایک سانس بند کرنے کی پالیسی ہے۔ مطیع اللہ جان جیسا بندہ جس نے کبھی سگریٹ نہیں پیا، اس کو راستے میں روک کر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس پہ ہیروئن کا پرچہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو اغوا کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے اسکول کے باہر سے جب اپنی میسز کو وہ چھوڑنے اسکول جاتا ہے، اور مطلب بہت ساری چیزیں میرے اپنے ساتھ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی، بڑی نہیں ہوئی ہیں ابھی۔ اور جس طریقے سے مطلب وہ کاشف عباسی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک منی مارشل لا ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک منی مارشل لا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایجنڈے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، اور یہ جو ہم ٹاپک دے رہے ہیں اس پہ بات کرنی ہے، اس گیسٹ کو نہیں بلانا جو بھی حکومت کے خلاف، یعنی حکومت جن کی حکومت میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بظاہر حکومت میں تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کی کون سی حکومت ہے، تو اس گیسٹ کو نہیں بلانا، اور بلائیں گے تو پھر وہ کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن ایک جو نقطہ اٹھایا ہے کاشف عباسی نے، وہ میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کافی دنوں سے، اور اس کی طرف کل جو پچھلے دنوں مطیع اللہ جان اور افضل بٹ کے درمیان اسی قومی کانفرنس کے اندر جو ایک لفظوں کی آپس میں تکرار ہوئی، اس میں بھی نقطہ یہی تھا کہ جب پیکا ایکٹ آیا تو ہم تمام جرنلسٹوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا تھا۔ اس میں اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں بھی آتی تھیں اور ہمارے ساتھ بیٹھتی تھیں، اور لیکن جب یہ اس وقت کی اپوزیشن آج وہ حکومت میں، جب یہ آئے تو انہوں نے پارلیمنٹ سے وہ قانون پاس کروا دیا ہے، اور اس کے تحت اب پرچے دیے جا رہے ہیں صحافیوں کو، ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے سارا کچھ ہی کرنا ہے تو پھر ایک بار ہی کوئی قانون بنا دیں، کوئی آئین بنا دیں، کہ جیسے عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ حکومت کے خلاف یا کوئی بھی ایسی خبر نہیں دے سکتے جس سے حکومت کی بدنامی ہو، اور یہ جو ڈیموکریسی کا ڈرامہ ہے یہ بند کر دیا جائے، کیونکہ ڈیموکریسی تو جتنی رہ گئی ہے، دیکھیں میں بار بار اکثر مجھے نا میرے ویلاگ کے اوپر یا میرے کالم کے اوپر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مجھے یوتھیا، عمران خان کا پیروکار، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں مجھے سننے کو ملتی ہیں۔ ایون رؤف کلاسا صاحب مجھے کئی دفعہ کافی پیتے ہوئے یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ جو ہے نا پرو عمران خان ہو۔ چلیں وہ تو مذاق میں بات ہوتی ہے، بلیو می میں اس پہ بلکہ ایک سیریز کروں گا، 2-3 ویلاگ بناؤں گا کہ عمران خان کیوں اس نئی تک پہنچا ہے۔ عمران خان اگر انہی کے جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے ابھی یہ لوگ آئے ہوئے 47 والے، تو اگر عمران خان بھی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے نہ آتا تو آج ان حالات میں نہ پہنچتا، یہ آ ہی گیا تھا پھر ان کی ہی جی حضوری کرتا رہتا، جیسے آج کل شہباز شریف کر رہے ہیں، بلاول بھٹو جن کے نانا کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، جن کی والدہ کو راولپنڈی میں لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا، جو بڑی جمہوریت کی باتیں کرتا تھا، آج وہ ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ڈرامے بازی ہے، اس میں بالکل کوئی عوام کا یا ملک کا، یا آپ کو یہ ہونا کہ آئین اور قانون کے حوالے سے کوئی بہتری لانی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونا۔ انڈیا کو ایک ہوا بنا کے ہم نے اسی طرح ساری زندگی عوام کو آگے لگا کے رکھنا ہے، اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ آج صبح پہنچے ہوئے ہیں ہمارے محسن نقوی صاحب لاہور ایئرپورٹ کے اوپر، ساتھ لال چودھری بھی ہیں، اور وہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کے خلاف تو بڑی سخت کارروائیاں ہوں گی۔ تو میرا خیال اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ FIA کے اندر بیٹھے ہوئے جو آپ کی کالی بھیڑیں ہیں جو بھی نکلی بھی ہیں چودھری سرفراز کی شکل میں، ان پہ ہاتھ ڈالیں۔ غریب بندہ تو کیا کرے گا، پاکستان میں جاب نہیں ملے گی، نوکری نہیں ہوگی، کاروبار نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ باہر ہی جانے کی کوشش کرے گا نا۔ غریب آدمی سعودی عرب، UAE ان جائے گا، کوئی لیبیا جانے کی کوشش کرے گا، کہیں پہ۔
وہاں سے جس کو پھر موقع ملتا ہے وہ جاتا ہے. مجھے قمر زمان کرا کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے. اس وقت وہ وزیر اطلاعات و نشریات تھے، تو انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے علاقے میں سب سے زیادہ جو گجرات اور یہ منڈی بہاؤدین اور لالہ موسیٰ، سب سے زیادہ یہاں سے لوگ ڈنکی مار کے جاتے ہیں. تو اس نے کہا تھا ڈنکی مار کے جاتے ہیں، مرتے بھی ہیں، پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کرتے کیا ہیں؟ پیسہ تو کما کے پاکستان ہی بھیج رہے ہیں نا. ہماری ویسے پیسے کون سی نیک نامی ہے دنیا میں، جس کے ڈر سے محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جانے نہیں دیں گے لوگوں کو. تو نیک نامی کے اور طریقے ہیں. اپنے ملک کو ٹھیک کریں، سیدھا کریں، جاب اپرچونیٹیز لے کے انڈسٹری کو ٹھیک کریں. یہ وہ کام ہے جو کرنے چاہیے. کسی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں. مریم نواز بہتری کی طرف جا رہی ہے، بالکل ماننا چاہیے. جو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں ماننا چاہیے ان کو. اور خاص طور پر ان کا یہ کہنا کہ کبھی کوئی مرد وزیر اعلیٰ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکا جتنا کہ میں کر رہی ہوں. چلیں انہوں نے ایک طرح سے ٹرن کر دیا اپنے چاچا وزیر اعظم کو بھی، کیونکہ زیادہ سطح وزیر اعلیٰ وہی رہے ہیں پنجاب کے اندر. لیکن پھر بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی حد تک بہتری آئی ہے. پوری طرح تو نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی تھانوں کے اندر کرپشن، تشدد، مار دھاڑ سارا کچھ ہے. لیکن چلیں شروعات تو ہی ہے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.